طارق جمیل نے حضرت یوسف کی گستاخی کی، اس سے رجوع کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب تو میرا خیال ہے دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے ہوں گے، تب جا کے کہیں کھاتا پورا ہوگا، لیکن تجدید نکاح بھی ضروری ہے، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ ابو طارق جمیل نے صریح گستاخی کی اور 2 جھوٹ بھی بولے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے مصر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اب یہ حضرت یوسف کی توہین بھی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ جھوٹ بھی ہے۔ اب رجوع کیا، اور رجوع جو کیا تو اس میں بھی فراڈ کیا، صریح بے ایمانی کی، اور کہتا ہے کہ قرطبی اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے، لیکن اس میں بھی شرارت کی کہ قرطبی تفسیر کبیر میں یہ ایک یہودیوں کی روایت ہے، اسرائیلی روایت، اور اس کے آگے صاف لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اب موضوع روایتیں بیان کرنا کہ فلانی جگہ پہ بھی لکھا ہے، ویسے تو ابن ماجہ میں بھی لکھا ہے کہ ایک بکری نے کچھ قرآن کھا لیا۔ طارق جمیل کو اگر پتہ چلے تو یہ شروع کر دے گا، کہتے ابن ماجہ میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے، جلالین اور تفسیروں میں بھی اور بھی بہت کچھ گپے لکھی ہیں۔ لیکن طارق جمیل نے یہ ظلم کیا ہے اور پیغمبر کی توہین بھی کی اور پیغمبر پر الزام بھی لگایا۔ اب تنبیہ کرنے کے بعد چاہیے یہ تھا توبہ کرتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اپنی اس غلطی پر لیپ لگایا اور کہتے فلانی جگہ پہ بھی لکھا ہے، فلانی جگہ پہ بھی لکھا، یعنی اس کی تائید پیش کی۔ طارق مسعود اور مینگل کا کیا اختلاف ہے؟ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہے، یہ جامعۃ الرشید کے مفتی ہیں، اور طارق جمیل نے جب یہ شٹل چھوڑا تو کچھ ہوتے ہیں نا بلا اجرت وکیل، مفتی طارق مسعود صاحب نے وکالت کی اور انہوں نے باقاعدہ جناب، اور جی قرطبی میں بھی ہے اور کبیر میں بھی ہے اور رازی میں بھی ہے، اور بھی انہوں نے یہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، تو اس پر شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل جو کراچی کے مشہور عالم ہیں، اور یہ جامعۃ الرشید اور کراچی کے مدارس کے جتنے ملا ملوانے ہیں، یہ مینگل صاحب کے گٹے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ علمی حالت ان کی یہ ہے کہ یہ چاہے وہ جامعۃ الرشید ہو یا احسن العلوم ہو، وہاں کے بوڑھے شیخ الحدیث ہوں، یا یہ دارالعلوم کراچی یا فاروقیہ، ان میں جتنے بھی جبے کبے دستار شستار والے مفتی شفتی اور حضرت اقداس کا سٹا کے، تو یہ مینگل صاحب کے گٹے تک بھی نہیں پہنچ سکتے علمی وجاہت کے اعتبار سے۔ تو مینگل صاحب نے بہترین رد کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، زبردست رد کیا، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ مفتی طارق مسعود کا بھی صحیح اپریشن کیا اور طارق جمیل کا بھی، دونوں طارق کٹھے ہو گئے، تو انہوں نے دونوں کا کیا۔ اب اس کے بعد پھر مفتی طارق مسعود، اب چاہیے یہ تھا کہ توبہ کا اعلان کرنا چاہیے، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی توبہ کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن پھر اس نے کلپ دیا، اور کلپ میں پھر چالاکی کی، کہتے میں نے تو طارق جمیل کا دفاع ہی نہیں کیا تھا، ایک ضرب مینگل کی لگی، اب کہتے دفاع ہی نہیں کیا تھا، اور میں نے تو کہا کہ آگے اس نے ایک نیا شگوفہ بھی چھوڑا کہ رجوع فقہی مسائل میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی جو کسی پیغمبر کی توہین کرے اور پیغمبر پہ جھوٹ بولے
تو اس سے مفتی طارق مسعود کے جامعۃ الرشید میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے رجوع کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں رجوع تو فقہی مسائل میں ہوتا ہے، تاریخی مسائل میں نہیں. اب یہ ہے ان جامعۃ الرشید کے مفتیوں کی حالت. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فقہی مسائل میں تو رجوع ہے، لیکن ایک آدمی کسی پیغمبر کی توہین کرے اور پیغمبر پہ جھوٹ بولے، بہتان لگائے، تو اس پہ رجوع بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگی اور تجدید نکاح بھی ہوگا. یہ مفتی طارق مسعود کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے.